امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ مل گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی راؤٹرز کے مطابق مجوزہ معاہدے میں ایران کی جوہری ہتھیاروں سے دست برداری شامل ہے۔ پہلے جنگ بندی پھر حتمی معاہدہ، اہم تجاویز سامنے آ گئیں۔ 20 دن میں جامع معاہدے کی راہ ہموار ہونے کا امکان۔ منصوبے کے تحت جنگ بندی کے فوراً بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا امکان۔ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دست بردار ہونے پر رضامند ہوگا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش جاری، فریقین کی رضامندی پر حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ ایران مستقبل میں دوبارہ جنگ نہ ہونے کی ضمانت کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا ایران نے جنگ بندی کی تجاویز پر اپنا رد عمل مرتب کر لیا ہے، مقررہ وقت پر تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ قومی مفادات کی بنیاد پر اپنے مطالبات ثالثی چیلنجز کے ذریعے پہنچا دیے گئے۔ ایران اپنے جائز مطالبات واضح طور پر بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، کسی دباؤ یا مقررہ ڈیڈ لائن کے تحت فیصلہ کرنے پر تیار نہیں۔ مشرق وسطی کا تنازع دنوں میں ختم ہونا چاہیے، معاہدہ نہ ہوا تو ایران تباہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک اور سخت دھمکی۔ امریکی نیوز نیٹ ورک ABC نیوز سے گفتگو میں کہا کہ امریکی زمینی فوج کا جانا ضروری نہیں، لیکن یہ خارج الامکان بھی نہیں ہے۔ اس سے قبل اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ ایران کو مذاکرات کے لیے منانے کی کوششیں جاری۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان، مصر اور ترکیہ کی جانب سے سفارتکاری کا عمل جاری۔ امریکی اخبار کے مطابق تینوں ممالک جنگ روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ امریکہ کی موجودہ پالیسیاں خطے کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ٹرمپ کے اقدامات امریکہ کے ہر خاندان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل، کہا اگر یہی روش جاری رہی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے، جنگی جرائم کے ذریعے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کو جذباتی فیصلوں سے گریز کرنے اور تاریخ سے سبق سیکھنے کا بھی مشورہ۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے تیز، 34 افراد شہید ہو گئے۔ تہران میں بمباری سے 6 بچوں سمیت 23 شہری شہید ہوئے۔ قم اور بندر لنگا میں بھی حملے، مزید 11 افراد شہید ہوئے۔ شریف یونیورسٹی پر بمباری، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ بیروت میں رہائشی عمارت نشانہ بنی، 8 افراد شہید، 55 زخمی ہوئے۔ خطے میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، جنگ بندی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے انٹیلیجنس سربراہ میجر جنرل مجید خادمی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق خادمی گزشتہ 5 دہائیوں سے ایران کی سیکیورٹی میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ مرحوم کی خدمات داخلی سلامتی اور انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے اہم ہیں۔ جنازہ اور تدفین کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب کا موقف، خطے میں مختلف محاذوں پر حملے اور جوابی کارروائیاں جاری۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 58ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ حملوں میں امریکی اور اسرائیلی کمانڈ، آپریشنل، لاجسٹک اور صنعتی و عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آج کی کارروائیاں شہید میجر جنرل مجید خادمی کے نام منسوب کی گئی۔ ایرانی بحریہ کے اہلکاروں نے صہیونی رجیم سے منسلک کنٹینر جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا، جہاز میں شدید آگ لگ گئی۔ تل ابیب کے شمال و جنوبی علاقوں میں حیفا کے اسٹریٹجک مراکز، برسبا میں کیمیائی کمپنیوں اور فیکٹریوں کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی دفاع نے ان میزائلوں کو روکنے میں مکمل ناکام رہا۔ UAE کا آبنائے ہرمز سیکیورٹی اقدام میں شامل ہونے کا اعلان، جہاز رانی کے تحفظ کے لیے اہم پیش رفت۔ ایران کی حکمت عملی پر امارات کا رد عمل، متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور
کرقاش نے کہا کہ UAE امریکہ کی سربراہی میں قائم ایک بین الاقوامی کوشش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی علاقائی حکمت عملی خلیج میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کرے گی۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر شدید حملے جاری، سعودی سرحد کے قریب پیٹروکیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد بروج پیٹروکیمیکل پلانٹ میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ ابو ظہبی حکام کی تصدیق، کہا پیٹروکیمیکل پلانٹ میں آگ میزائل کا ملبہ گرنے سے لگی۔ بروج پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ بروج پیٹروکیمیکل پلانٹ ابو ظہبی کا بڑا صنعتی ہب ہے۔ بحرین میں امریکی پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم تباہ۔ امریکی ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیارے اور ریڈار سسٹم بھی حملوں کی زد میں۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کو $2 ارب ادائیگی کا فیصلہ، متبادل فنڈز کا بندوبست مکمل۔ جون تک پاکستان کو $4.8 ارب کی مجموعی ادائیگیاں درکار۔ حکومتی ذرائع کے مطابق انتظام مکمل ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کو مجموعی طور پر $3.5 ارب کی ادائیگی 3 مختلف ذرائع سے کی جائے گی۔ پاکستان کو 2 دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد مالی معاونت کی یقین دہانی۔ یورو بانڈ 10 سالہ مدت مکمل ہونے پر میچیور، $1.3 ارب کی ادائیگی اسی ہفتے متوقع۔ مالی دباؤ کے باوجود پاکستان کا بیرونی ادائیگیوں کا پلان تیار، ڈیفالٹ خدشات کم ہونے لگے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا UAE کی خور فقان بندرگاہ پر میزائل ملبہ گرنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ خور فقان بندرگاہ واقعے میں پاکستانیوں سمیت متعدد افراد زخمی، حکومت کی فوری امداد کی یقین دہانی۔ پاکستان اور UAE کے درمیان رابطے جاری، وزیراعظم کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ پاکستان کا UAE کے عوام سے اظہار یکجہتی، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا۔ اسلام آباد میں ٹریفک پولیس کو جدید الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے کی تقریب، وزیراعظم شہباز شریف تقریب میں شریک، کہا اسلام آباد میں جدید گاڑیوں کا نظام لانچ کرنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی پہلی کھیپ اسلام آباد پولیس کو فراہم کر دی۔ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ امید ہے ملک بھر میں منصوبے کی تقلید کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ $2000 سبسڈی دینے کا اعلان۔ سبسڈی کے لیے بائیک کا رجسٹریشن مالک کے نام ہونا ضروری ہے۔ موٹر سائیکل خریدی ہو تو ٹرانسفر اپنے نام کروائیں۔ رجسٹریشن کی فیس $500 ختم۔ شہریوں کو مالی ریلیف ملے گا۔ ایکسائز دفاتر صبح 8 سے رات 12 بجے تک کھلے ہیں۔ ہفتہ و اتوار بھی خدمات دستیاب ہیں۔ گزشتہ ہفتے 1500 موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن منتقل ہوئی۔ حکومت سندھ کا بڑا اقدام، پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کا اعلان کر دیا۔ کرایوں میں استحکام کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی متعارف کرا دی گئی۔ بسوں کو 2.4 لاکھ اور انٹر سٹی بسوں کو 12 لاکھ تک کا ماہانہ سبسڈی ملے گی۔ 5.70 کروڑ مسافروں کو ماہانہ ریلیف ملے گا۔ فی مسافر $38 فائدہ ہوگا۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے شفاف ادائیگیاں سندھ بینک کے ذریعے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ موٹر سائیکل مالکان کے لیے بھی $2000 فیول سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے تاجروں کو مذاکرات کے لیے طلب کر لیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر تاجروں نے احتجاج کی دھمکی دی تھی۔ تاجروں کو سول نافرمانی تحریک کے اعلان کے بعد اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بزنس کمیونٹی کے عہدیداران سے ملاقات۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت ایسے اقدامات بھی کر رہی ہے جن سے غریب آدمی پر کم سے کم بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا تمام تاجروں کی تجاویز پر غور کر کے وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے 6 ہفتے سے جاری ہیں۔ ٹرمپ کے غیر سنجیدہ بیانات کا اقوام متحدہ فوری نوٹس لے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان کو فلسطین اور غزہ میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔
بجلی پر لیوی اور تمام ٹیکس فوری ختم کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن مکمل کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کراچی کی ترقی صرف جماعت اسلامی کے ذریعے ممکن، جعلی میئر کو ہٹانے کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کراچی میں گیس بندش کا نیا شیڈیول نافذ، شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ صبح 10 تا 12 اور شام 3 سے 6 بجے گیس بند رکھنے کا فیصلہ۔ سوئی صدرن کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 5:30 بجے تک بھی گیس بند ہوگی۔ ایف بی ایریا اور نارتھ ناظم آباد میں گیس فراہمی معطل، مری لانڈی اورنگی اور نارتھ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری۔ گلشن اقبال لیاقت آباد سمیت کئی علاقوں میں گیس بحران برقرار۔ بنوں میں فائرنگ کے 2 واقعات، پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ پہلا واقعہ مریان کنگر پل کے قریب ہوا جس میں پولیس اہلکار شیر محمد شہید ہوئے۔ دوسرا واقعہ منڈی بکا خیل میں پیش آیا۔ پولیس اہلکار رفیع اللہ اور سیکیورٹی گارڈ گلشاہ نور نے جام شہادت نوش کیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر تحقیقات کا آغاز کر دیا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی افغانستان میں آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائیاں جاری۔ اب تک 796 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن غضب للحق سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کارروائیوں کے دوران افغان طالبان کی 286 چوکیاں تباہ، 44 چوکیوں پر پاکستان کا قبضہ ہے۔ آپریشن غضب للحق کے دوران 249 ٹینک، 72 بند گاڑیاں، توپیں اور ڈرونز تباہ۔ افغانستان بھر میں 81 دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔